بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو دوستو، ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا بیان مہنگائی کے حوالے سے سامنے آیا ہے کہ وہ ایک روسی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ملک کو مہنگائی کی دلدل سے نکال لوں۔ تو چلیے، شکر ہے دیر سے ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا خیال تو ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عوام جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے۔ وہ تو چلو ختم تو ابھی نہیں کر رہے، لیکن یہ سوچ ان کے ذہن میں آ گئی ہے، تو چلو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ورنہ وزیر اعظم صاحب تو ابھی تک یہی گنواتے رہے تھے کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے اور باقی ممالک کی نسبت مہنگائی پاکستان میں بہت ہی کم ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس جو اپنی سوچ کو کیسے پورا کرتے ہیں، یا پھر یہ صرف ایک سوچ ہی رہ جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کو شاید اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے 3 سال یا 4 سال گزر چکے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غربت ختم نہیں ہو رہی، لیکن غریب ضرور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو شاید یہی لگتا تھا کہ عمران خان صاحب غربت نہیں بلکہ غریب مکانا چاہتے ہیں، لیکن اب روسی انٹرویو کو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے غربت کو ملک سے نکال جاؤں، کیونکہ اس کو اگر نکال دیا تو میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہوں گا۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو میں نے انڈیا کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ مسئلہ کشمیر دونوں ممالک میں تسلیم شدہ ہے اور اس کا حل بھی بہت ضروری ہے، لیکن انڈیا نے کوئی تعاون نہیں کیا اور مسئلہ کشمیر بھی جوں کا تو ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی جو امداد یا قرضے وغیرہ لینے کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ جب دنیا بلاکس میں تقسیم ہوئی تو ہم امریکہ کے بلاکس میں گئے، کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی اور بیرونی امداد بھی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی امداد ایک لعنت ہے، اگر جو بھی ملک بیرونی امداد پر چلتا ہے وہ اپنے قوانین لاگو نہیں کر سکتا، اور اس لیے امریکی جنگ کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اس بار ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بلاک میں نہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے اور کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کہ چلو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کو مہنگائی کا اندازہ جو ہو چکا ہے، ان کے دماغ میں سوچ آ گئی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کرے ان کے وزیروں اور مشیروں میں بھی یہ سوچ پیدا ہو سکے جو وزیر اعظم صاحب کی مہنگائی کا دفاع کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ابھی بھی سستا ہے، جس میں ہمارے پیٹرولیم کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، جتنے بھی جو بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بجلی وغیرہ کے ہیں، کہ آئے دن ریٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جب ریٹ بڑھانے کے بعد وزیر صاحب کا یہ بیان آ جاتا ہے کہ ہمارا ملک اب بھی سستا ہے، یا اس کو بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہرحال اگر وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں یہ خیال آ چکا ہے تو امید ہے کہ شاید ہمارے جو عیاش پرست وزراء ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آئے، کیونکہ عوام مر چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور اگر ایک آزادانہ سروے بھی کر لیا جائے تو شاید کوئی بھی عام آدمی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آئندہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ ان کا دل بھر چکا ہے پی ٹی آئی سے، لیکن پھر بھی ہم محترم عمران خان صاحب سے پر امید ہے کہ اگر ان کے ذہن میں خیال آ چکا ہے تو شاید کوئی ایسے اقدامات کر جائے کہ ملک مہنگائی کی دلدل سے نکل جائے، ورنہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب غربت نہیں بلکہ غریب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی پالیسیاں جاری رہیں اور بیرونی امداد اور دباؤ کے وجہ سے مزید چیزیں مزید مہنگی ہوئی تو غربت نہیں بلکہ غریب ختم ہوگا۔ کچھ ختم ہو چکا ہے اور کچھ آئندہ پالیسیوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی اقدامات آنے چاہیے اور انشاءاللہ آئیں گے، تاکہ غربت کا خاتمہ ہو سکے اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہو، اور عوام عمران خان صاحب کو دعائیں بھی دیں۔